یہ وہ زمین ہے جہاں ہر پتھر، ہر ذرے میں ایک راز چھپا ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں انبیاء کی سانسوں کی خوشبو ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، یہی وہ رب ہے جو سب کا رب ہے۔ یہ زمین بیت المقدس اللہ کے انبیاء کی گزرگاہ، شہادتوں کی وادی اور دعاؤں کی جائے قبولیت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اس جگہ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ یہ برکت والی زمین تھی جہاں آسمان زمین سے قریب تھا، جہاں وحی اترتی تھی اور دلوں پر ایمان کا نور چمکتا تھا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آج ہم چلیں گے ان دنوں میں جب یہ زمین بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، ایک قوم جسے اللہ نے اپنی نشانیوں سے نوازا مگر آزمائش بھی دی، اور وہ آزمائش جنت اور زوال کے بیچ لکھی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہوا تھا، تیری نسلوں میں نبوت چلے گی، اور یہی نسل آگے بڑھ کر بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، لیکن جب امتحان آیا تو ایمان متزلزل ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہ زمین دکھائی جو اللہ نے مقدس قرار دی، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، لیکن وہ بولے، اے موسیٰ ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، اور یوں 40 برس تک وہ وادی تہ میں بھٹکتے رہے۔ یہ وہ سال تھے جن میں ایمان اور نافرمانی ایک ساتھ چلتے رہے۔ اللہ نے ان پر من و سلوہ اتارا مگر وہ شکر بھول گئے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کی نعمت سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ پھر ایک نبی آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ ان کے دل میں خشیت تھی، زبان پر زبور کی تلاوت اور ہاتھ میں عدل کا پرچم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ سلطنت قائم کی جہاں عدل، عبادت اور شکر ایک ساتھ تھے۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کی، اور پھر ان کے بعد ایک ایسا نبی آئے جن کی بادشاہت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 35۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو ایسا جلال دیا کہ زمین کانپ اٹھی اور آسمان سے نور اترنے لگا۔ کہتے ہیں جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، جو کوئی یہاں صرف نماز کی نیت سے آئے اس کے سارے گناہ بخش دے اور اسے نیا جنم عطا فرما دے۔ لیکن وقت بدل گیا، سلطنت کے ساتھ ایمان کمزور ہونے لگا، لوگوں نے دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دی، انبیاء قتل کیے گئے، کتابوں میں تحریف کی گئی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بیت المقدس جو کبھی روشنی کا مرکز تھا اب ماتم کی گواہی دینے لگا۔ پھر آئے بخت نصر جیسے بادشاہ جنہوں نے شہر کو تباہ کر دیا، یروشلم کی گلیوں میں ویرانی چھا گئی۔ مگر اس زمین کے نیچے انبیاء کی دعائیں اب بھی زندہ تھیں، اور ایک وعدہ باقی تھا۔ بیت المقدس نے زمانوں کا سفر دیکھا، داؤد علیہ السلام کا عروج، سلیمان علیہ السلام کا نور اور بنی اسرائیل کا زوال، لیکن وہ لمحہ ابھی آنا تھا جب ایک نبی مکہ سے آئیں گے اور اسی زمین پر ان کے قدموں کا نور چمکے گا۔ وہ رات جب آسمان نے انسان کو بلایا اور مسجد اقصیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے سفر معراج، وہ رات جب زمین آسمان سے ملی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری مسجد اقصیٰ کی سیریز؟ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور
کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں جو مسجد سفر معراج ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔